फजल भाई ने उस पूरी रिवायत का इनकार कर दिया कि सही बुखारी की ये रिवायत मन घड़त है, यह बुखारी का रावी है, तो बुखारी के रावी पे जरा कैसे हो गई? तो इमाम ज़ुहरी क्या सही बुखारी का रावी नहीं है? आपने उसके बारे में ये कैसे कह दिया कि उसने रिवायत तो घड़ा है कि आप खुद बुखारी की रिवायत पे उड़ाते जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब हम बुखारी की रिवायत पर या किसी और रिवायत पे तबसरा करें तो आप लोग कहते हैं ये सुन्नी नहीं है। अब फजल हमदर्द साहब से मेरा सवाल है कि सही बुखारी के रावी सिखा रावी हैं, आपने खुद कहा है, तो इमाम ज़ुहरी के बारे में आपने ये कैसे कह दिया कि उन्होंने इस रिवायत को घड़ा है? लो मुफ्ती साहब, इमाम ज़ुहरी की रिवायत घड़ी हुई रिवायत है और आपने ये खुद कहा कि उसने खुद ये रिवायत घड़ी है। इमाम ज़ुहरी तो फिर कासिब हो गया, कज़्ज़ाब रावी हो गया, और आप पीछे कह रहे हैं कि बुखारी के रावी सादिक और अमीन है, सिखा है। तो आपने कहां से ये डिग्री ले ली कि आप बुखारी की रिवायत को मन घड़त कहते हैं? बुखारी की रिवायत तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा पर किसी का इत्तेफाक नहीं है कि इसके सारे रिजाल सही हैं, इसकी सारी रिवायात सही हैं, किसी ने नहीं कहा। बुखारी पर तो सारे कह रहे हैं, बकौल आप भी कह रहे हैं कि बुखारी के सारे रावी ठीक हैं, बिल इत्तेफाक ठीक है, और आपने सुन्नियों के इत्तेफाकी मसले से इख्तलाफ कर लिया और आप फिर भी सुन्नियों के नुमाइंदा हैं, तो तलहा अलवी नुमाइंदा क्यों नहीं? ये फतवेबाजी क्या चीज होती है? यानी तुसी सुन्नी नहीं तैसी सुन्नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को जवाब देते हुए हाल ही में एक वीडियो बनाई। हनीफ़ कुरैशी साहब ने नादर अली भाई की पॉडकास्ट के अंदर सही बुखारी की एक रिवायत पे तबसरा किया। उस रिवायत पर फ़ज़ल भाई ने तबसरा करते हुए ये कहा कि ये रिवायत तो मन घड़त है। सही बुखारी की रिवायत नंबर 3110। इस रिवायत के अंदर अहले इल्म जानते हैं कि सैयदना अली ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की मौजूदगी में एक दूसरी औरत से शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस रिवायत के ऊपर हनीफ़ कुरैशी साहब ने अपनी राय का इजहार किया और उसके अंदर चंद एक मफाहीम थे जिनको बयान किया। फ़ज़ल भाई ने उस पूरी रिवायत का इनकार कर दिया कि सही बुखारी की ये रिवायत मन घड़त है। साथ मुफ्ती साहब ने यह भी कह दिया कि वो इससे पहले भी इस रिवायत पर कलाम कर चुके हैं। मैं फ़ज़ल भाई की खिदमत में चंद एक गुजारिशात करना चाहूँगा। फ़ज़ल भाई ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये रिवायत इमाम ज़ुहरी पर इल्ज़ाम है कि ये रिवायत इमाम ज़ुहरी ने घड़ी है बनु उमैया की मोहब्बत में। ये जनरल बात उन्होंने की कि ये इमाम ज़ुहरी की रिवायत है, इसका मरकज़ी रावी इमाम ज़ुहरी है और उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ये रिवायत घड़ी है बनु उमैया की मोहब्बत में। इस रिवायत के अंदर जो रावी हैं उसमें मैं तफसीलन गुफ्तगू की है मैंने पहले लेक्चर के अंदर कि ज़ुहरी जो है यहाँ पर उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ये वाक़या यहाँ पे गढ़ा है। और ज़ुहरी ने ऐसा क्यों किया है? ज़ुहरी ने बनु उमैया की मोहब्बत के अंदर ये सब काम किया है। आप देख लें कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने सही बुखारी की रिवायत पे तबसरा करते हुए उस रिवायत का ही इनकार कर दिया, रिवायत को ही मन घड़त कह दिया। यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ कि मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब दूसरों के बारे में जो राय रखते हैं, आप स्क्रीन पर थंबनेल देखें। मुफ्ती साहब ने एक रिवायत पे तबसरा किया और क्या कहा कि अगर इस रिवायत का इनकार करना है तो आपको बुखारी का इनकार करना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों बुखारी का इनकार करना पड़ेगा? यानी कि आपकी तहकीक के मुताबिक अगर रिवायत दुरुस्त हो जाए और दूसरा उससे इख्तलाफ कर ले तो वह अपनी किताबों से हाथ उठा गया है, उसने बुखारी का इनकार कर दिया है या उसने अपने अकाबरीन को छोड़ दिया है। और आप बुखारी की रिवायत का इनकार कर दें दलाइल के साथ, तो आप माशाल्लाह अहले हक में से हैं और एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं। मैं यहाँ ये भी वजाहत कर दूं कि मैं मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब की तहकीक की तहसीन करता हूँ, इख्तलाफ अपनी जगह। मुझे खुद इस रिवायत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं किसी मजलिस में वो भी बयान कर दूंगा। लेकिन मुफ्ती साहब की दयानतदारी पर, उनके इखलास पर खुदा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए खैर का फ़ैसला करे। इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन मुफ्ती साहब ने हौसला दिखाया है कि वो तकलीद का शिकार नहीं है कि जिसने जो कह दिया बस मानना है। बुखारी की रिवायत पर भी कलाम हो सकता है, मुफ्ती साहब ने खुद अपने बयान से साबित कर दिया। लेकिन वो दूसरों को मौका क्यों नहीं दे रहे कि अगर कोई दूसरा बुखारी की किसी रिवायत के ऊपर इस तरह का तबसरा नकल कर दे तो उसको क्या कहा जाता है? ये सुन्नी नहीं है। एक दूसरे क्लिप के अंदर मुफ्ती साहब ने यह कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा हूं, इसलिए मैं शिया के हवाले पेश नहीं करता, मैं सुन्नी की मुस्तनद किताबें, मुस्तनद बुनियादी हदीस की किताबें और असह किताबों के हवाले देता हूं। मैं खुद को अहले सुन्नत वल जमात का नुमाइंदा समझता हूं, लिहाजा जब भी मैं इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूं तो अहले सुन्नत की असह तरीन मसादिर से जो माखज़ हैं, बुनियादी अहादीस की किताबें, सीरत की किताबें, सीयर और आलाम की किताबें, तारीख़ की किताबें, उनसे गुफ्तगू करता हूं। मुफ्ती साहब, ये आपकी असह किताबें हैं,
آپ مجھے خود بتائیں کہ مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف وہ سنی مذہب کے نمائندہ ہے اور سنیوں کی ہی مستند کتابیں جس پر سب کو اعتماد ہے، اسی کتاب کے اندر ایک روایت کا وہ جھول دکھا رہے ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب نے ایک اور بات بھی کر دی، وہ دھمکی والی روایت جو سیدہ کائنات سے متعلق حضرت عمر کے ایک جملے کو بیان کر رہی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے معاذ اللہ سیدہ کائنات کے در دولت کے باہر کھڑے ہو کر دھمکی لگائی تھی کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ مفتی صاحب اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہوئے اسلم العدوی کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بخاری کا راوی ہے، یہ بخاری کا راوی ہے، تو بخاری کے راوی پہ جرا کیسے ہو گئی؟ واقعہ کس میں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر۔ تو یہ راوی کذاب کیسا ہوا؟ یہ راوی جھوٹے کیسے ہوئے؟ بخاری کے تو جتنے راوی ہیں سارے کے سارے ہمارے اہل سنت کے ہاں سارے کے سارے صحیح ہیں، صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، وضاع نہیں ہیں، کذاب نہیں ہیں۔ تو امام زہری کیا صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ اس نے روایت کو گھڑا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو روایت ہے نا، یہ اس کا مرکزی جو راوی ہے زہری، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس زمانے کے اندر انہوں نے اس روایت کو گھڑا ہے اور کیوں گھڑا ہے۔ اندازہ کریں کہ کس طرح سے زہری اس واقعے کو بیان کر کے پہلے امام علی علیہ السلام کو سیدہ کے مقابلے میں لایا اور پھر یہاں پر امام علی کو، ان کے رشتے کو، ایک اور داماد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے سامنے لے آئے۔ آپ اس کا ادراج بیان کر دیتے، سوء فہم ذکر کر دیتے، اختلاط کی بات کر دیتے، تدلیس کی بات کر دیتے، امام زہری کے حوالے سے جو کچھ محدثین نے کہا ہے آپ وہی کہہ دیتے، چونکہ آپ بھی تو اہل سنت کے نمائندہ ہیں نا، روایتی سنی مذہب یا آزادانہ سنی مذہب۔ لیکن اگر آپ واقعتاً سنی مذہب کے نمائندہ ہے تو وہی سنی مذہب پیش کرے جو روایتی سنی مذہب ہے۔ اگر آپ اپنی تحقیق کے مطابق کسی روایت کو من گھڑت کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بخاری کی روایت، تو دوسروں کو بھی حق دینا کہ وہ اپنی تحقیق پیش کریں۔ ہاں، کسی کی تحقیق سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحقیق میں سقم ہے، آپ کی تحقیق میں جھول ہے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ نے اصول حدیث کا اطلاق غلط کر دیا ہے، یہ تو بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا دیا ہے، یا آپ اگر اس روایت کا انکار کریں تو آپ کو بخاری کا انکار کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا تھم نیل دیکھیں، فضل بھائی نے تھم نیل پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ چونکہ وہ اس دھمکی والی روایت کو صحیح کہتے ہیں، لہٰذا جو بھی اس کو غلط کہے گا اسے بخاری کا انکار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ اسلم العدوی بخاری کا راوی ہے، اور بخاری کا راوی ہونے کی حیثیت سے جو سقم آپ دھمکی والی روایت میں دکھاتے ہیں کہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھا، بخاری کے اندر وہی روایت اسلم العدوی سے ہے اور وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ تو اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن میں اس وقت اس روایت پہ بحث نہیں کر رہا، میں فضل بھائی کے بیانات کی روشنی میں ہی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو صحیح مقدمہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کہ آپ خود بخاری کی روایتیں اڑاتے جائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جب ہم بخاری کی روایت پر یا کسی اور روایت پہ تبصرہ کریں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی نہیں ہے، اس نے اپنے عقائد سے صرف نظر کر لیا ہے، یا اپنی کتابوں کو چھوڑ گیا ہے، یا اگر یہ ان روایات کو نہیں مانتا تو اس کو اپنی کتابوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اب فضل ہمدرد صاحب سے میرا سوال ہے کہ صحیح بخاری کے راوی ثقہ راوی ہیں، آپ نے خود کہا ہے، تو امام زہری کے بارے میں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے اس روایت کو گھڑا ہے؟ ذرا دیانتداری سے جواب دینا۔ امام زہری کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ اس نے روایت کو گھڑا ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم امام زہری کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ اہل علم جانتے ہیں، ہم اپنی کتاب میں بھی بیان کر چکے ہیں، ہمیں کوئی دھوس نہ چڑھائے۔ فضل بھائی بھی پھر اقرار کر لیں کہ میں بھی طلحہ بھائی کی طرح ایک آزاد خیال محقق ہوں، عقائد و نظریات میں اصولی اعتبار سے اہل سنت ہوں، لیکن فالو قرآن و حدیث کو کرتا ہوں، کسی کی تحقیق کو نہیں کرتا۔ کھل کر کہیں نا۔ لیکن جب آپ ایک طرف صحیح بخاری کی روایات کا انکار کریں گے اور دوسری طرف دوسری روایات کا اقرار کر لیں گے، یعنی کہ صحت اور عدم صحت کے معاملے میں محدثین کے مابین اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ سنی نہیں ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فضل بھائی نے اس پوری ویڈیو میں یہ تبصرہ کیا ہے دھمکی والی روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ سنیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل الروایہ کہیں، انہیں اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا چاہیے۔ روایت سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ تو روایتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خود کو سنی کہتے ہیں، انہیں اہل کتاب، انہیں
اہل قرآن ہونا چاہیے. قرآن اس خود کو کہے حسبنا کتابullah. روایات کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا کیا کام بنتا ہے روایات کے ساتھ؟ آپ تو روایات کا انکار کرتے رہے. تو فضل بھائی آپ نے کیا روایتوں کا انکار نہیں کیا ہوا؟ آپ بخاری شریف کی روایت کا انکار کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وضع کردہ روایت ہے، یہ کذب بیانی ہوئی ہے اس میں مولا علی کے حوالے سے، سیدہ کائنات کے حوالے سے. اور کس نے کی ہے؟ امام زہری نے. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں جو کذب بیانی کرے، جو روایتیں گھڑے، وہ کون ہوتا ہے؟ ثقہ راوی ہوتا ہے؟ لو مفتی صاحب، امام زہری کی روایت گھڑی ہوئی روایت ہے، اور آپ نے یہ خود کہا ہے کہ اس نے خود یہ روایت گھڑی ہے. امام زہری تو پھر کاذب ہو گیا، کذاب راوی ہو گیا، اور آپ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ بخاری کے راوی صادق اور امین ہیں، ثقہ ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے؟ خود کہہ رہے ہیں کہ روایت اس نے گھڑی ہے، بخاری کی روایت. آپ خود ہی جواب دیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اتنی بڑی جسارت. اور پھر انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ انجینئر صاحب نے دھمکی والی روایت کو رد کر دیا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس روایت پہ تبصرہ کیا ہے. وہاں پر فضل بھائی نے یہ کہا کہ آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ محدث کبیر ہیں، آپ کب سے روایات پہ حکم لگانے والے بن گئے؟ کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس روایت کو جعلی اور من گڑت کہا ہے؟ کن محدثین نے کہا ہے کہ یہ جعلی اور من گڑت ہے؟ کیا فیصل آباد کے مولوی صاحب اس زمانے کے وہ حکم بن گئے ہیں، حافظ الحدیث ہیں؟ لیکن علی بھائی نے تو مولانا اسحاق کی بات نقل کی ہے. تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں محدثین کی تحکیم پر ہی رائے دوں گا؟ وہ کسی کے مقلد تو نہیں ہیں. پھر یہاں پر یہ بات کہ انہوں نے مولانا اسحاق پہ تنقید کر دی کہ مولانا اسحاق کب سے حافظ الحدیث ہو گئے، کب سے وہ حدیثوں پر حکم لگانے والے ہو گئے. تو بھائی اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ حدیثوں پر حکم کس نے لگانا ہے اور کس نے نہیں لگانا؟ شیخ البانی کو محدث تو سارے مانتے ہیں، لیکن ان کی تحکیم سے اختلاف بھی کرتے ہیں. یہ تو انسان کی علمی کاوشیں ہیں جو اس کو اتنے بڑے مرتبے پر فائز کرتی ہیں. من پسند طریقوں سے محدثین کو نہیں مانا جاتا. ہر ایک کا علمی کام بتاتا ہے کہ وہ کس درجے کا بندہ ہے. تو اب مولانا اسحاق آپ کو حافظ الحدیث نظر نہیں آ رہے، یا اس بات کے وہ اہل نہیں ہیں آپ کے نزدیک وہ روایات پر حکم لگائیں، تو آپ نے کہاں سے یہ ڈگری لے لی کہ آپ بخاری کی روایت کو من گھڑت کہہ دیں؟ بخاری کی روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ پر کسی کا اتفاق نہیں ہے کہ اس کے سارے رجال صحیح ہیں، اس کی ساری روایات صحیح ہیں، کسی نے نہیں کہا. بخاری پر تو سارے کہہ رہے ہیں، بقول آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بخاری کے سارے راوی ٹھیک ہیں، بالاتفاق ٹھیک ہیں، اور آپ نے سنیوں کے اتفاقی مسئلے سے اختلاف کر لیا، اور آپ پھر بھی سنیوں کے نمائندہ ہیں. تو طلحہ علوی نمائندہ کیوں نہیں؟ میرے حوالے سے کوئی سکم ہے، کوئی غلطی ہے تو آپ بیان کر دیں. میں تو مفتی صاحب کے بیانیے پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ دوسروں کو اس قدر راندہ درگاہ اور خود بخاری کا انکار، یہ کیسے ہو گیا؟ اور زہری نے روایت گھڑی ہے تو وہ کذاب ہو گیا. تو آج کے بعد پھر زہری کی آپ نے کوئی روایت نقل نہیں کرنی. آج کے بعد زہری سے آپ نے کوئی روایت نہیں لینی، نہ باغ فدق والی، نہ حدیث قرطاس والی، اس میں بھی زہری ہے. وہ ایک طرف بنو امیہ کی محبت میں اگر روایتیں گھڑ سکتا ہے اہل بیت کے خلاف، تو وہ شیخین کے بارے میں بھی گھڑ سکتا ہے. چونکہ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ اس کے اندر ناسبیت تھی؟ یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن تبصرہ تو یہی ہو رہا ہے نا، اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے والا ناسبی ہی ہوتا ہے. اب یہ کیسے طے ہوگا کہ راوی صحیح بات کر رہا ہے کہ غلط بات کر رہا ہے؟ کیسے طے ہوگا مفتی صاحب؟ یا تو آپ اپنا منہج تحقیق متعارف کروا دیں کہ آپ روایات کو کیسے لیتے ہیں، روایات کو کیسے دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے، اپنے منہج کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق اہل بیت پر بظاہر کسی روایت میں کوئی الزام لگ جائے تو آپ بخاری کی روایتیں ہی اڑا دیتے ہیں، تو پھر آپ نے بھی تو بخاری کا انکار کر دیا نا. یہ ایموشنلی بلیک میل کیوں کرتے ہیں؟ ایموشنلی بلیک میل کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا انجینئر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، دھمکی والی روایت کا جو کلپ ہے اس میں یہ کہا کہ محدثین نے اس روایت کو کب کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور کن محدثین نے کہا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے. یہ مرزا صاحب کو وہ جواب دے رہے ہیں.
کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس روایت کو جعلی اور من گڑت کہا ہے؟ کن محدثین نے کہا ہے کہ یہ جعلی اور من گڑت ہے؟ آپ نے خود کہا کہ صحیح بخاری کے راوی صادق ہیں، امین ہیں، ثقہ ہیں، تو آپ نے اس روایت کو پھر کذب بیانی پر محمول کیسے کر دیا؟ امام زہری کے بارے میں یہ کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے روایت کو گھڑا ہے؟ جواب دیو، دسو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بھی تبصرہ کر رہا ہوں نا، آپ ہی کے جملے پہ تبصرہ کر رہا ہوں، دوسروں کو تو آپ نے راندہ درگاہ کر دیا، بلیک لسٹ کر دیا۔ آپ کیا محدث کبیر ہیں؟ آپ کیا حافظ الحدیث ہیں کہ اس روایت پر کس محدث نے کہا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے؟ تمام سنی محدثین اس روایت کو صحیح مانتے آئے ہیں، اس کی شرح میں گفتگو کرتے آئے ہیں، کتابیں لکھتے آئے ہیں۔ ابن حجر کو پڑھ لیں، علامہ عینی کو پڑھ لیں، کتنے بڑے بڑے محدثین نے اس روایت پہ تبصرہ کیا ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ آپ محدث کبیر ہیں، مولانا اسحاق کا تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ حدیثوں پہ حکم کیوں لگا رہے، تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ ذاتی تحقیق کریں تو آپ پھر بھی سنی ہیں، دوسرا کریں تو وہ سنیت سے نکل جائے گا، ٹھیکیدار ہیں آپ سنیت کے۔ جواب دیو نا۔ مزید مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا مسئلہ ہو اور جن روایات میں اہل بیت کی مظلومیت بیان ہوئی ہو ان کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے ثابت تو کریں واقعے کو۔ اہل بیت کی بات ہو، ان کی مظلومیت کے حوالے سے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کہتے ہیں جناب نہیں ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، یہ روایت ہی جعلی ہے، روایت سے انکار کر دیا۔ آپ کے نزدیک وہ واقعہ ثابت ہے، دوسرے کے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہ علم کی بحث ہے۔ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ چونکہ آپ نے واقعہ تسلیم کر لیا ہے تو اب سارے تسلیم کریں، نہیں کریں گے تو ہم ان کو ناسوی کہیں گے، نہیں کریں گے تو ہم اہل بیت اطہار سے دوری کی وجہ قرار دیں گے کہ اس نے روایت کا انکار اہل بیت کے بغض میں کیا ہے۔ سبحان اللہ! پھر تو بڑے بڑے محدثین جو فضائل علی پر مبنی روایات کو موضوع، من گھڑت اور ضعیف کہتے آئے ہیں۔ امام ترمذی نے شراب والی روایت کو صحیح کہا ہوا ہے، حسن کہا ہوا ہے ترمذی کے اندر، میرا پہلا رسالہ اسی کے رد پر ہے۔ تو امام ترمذی کے بارے میں بھی جرات کریں کہ امام ترمذی نے یہ روایت کو حسن درجے کا کیوں کہا۔ کرو جرات کہ اس طرح سے آپ لوگ فیصلے کریں گے کہ ایک روایت کی صحت اور عدم صحت پر اختلاف ہو جائے۔ آپ کئی روایات جو شیخین کے فضائل پر مبنی ہیں انکار نہیں کرتے، تو میں آپ کو رافضی کہوں؟ آپ کی تحقیق ہے، تحسین کی نگاہ سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ کیا فتوے بازی آپ نے شروع کر دی ہے، اور آپ خود اپنے بیانات کی روشنی میں اپنی باتوں کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے۔ پھر مزید مفتی صاحب نے یہ کہا کہ محدثین کے اصولوں پر بات کریں، محدثین کے اصولوں پر بات کریں کہ محدثین کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں بات ہوگی، تو آپ بھی تو اصول پر بات کریں نا۔ یہ کس قاعدے کی روح سے آپ نے اس روایت کو قرآن کے خلاف قرار دیا؟ یہ قاعدہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ تو عموماً شیعوں کا عقیدہ ہے اور شیعوں کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو دیوار پہ مار دو۔ کیا سنیوں کا بھی یہ اصول ہے؟ میں کیا بیان کرتا ہوں میں بعد میں عرض کر دوں گا، میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ اہل سنت کا جو اصولی منہج ہے کہ روایات قرآن پہ پیش کی جائیں، یہ تو غامدی صاحب کا منہج ہے، یہ تو منکرین حدیث کا منہج ہے عموماً، تو تساں وہی کام کر چھڑیا۔ اور اگر یہ سب کا منہج ہے تو اطلاق میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ روایت قرآن پر پیش کی اور فہم میں غلطی ہو گئی، ایک نے روایت اڑا دی، دوسرے نے غلطی واضح کر دی کہ بھائی مطابقت پیدا کر لے، تو سادہ بالکل روایت اڑا چھڑی تو مر قرآن نیست تو تسی ہو گئے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو خود کو سنی کہتے ہیں، انہیں اہل کتاب، انہیں اہل قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن اس خود کو کہے حسبنا کتاب اللہ۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سنیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل الروایہ کہیں، اہل سنت کہیں، انہیں اہل قرآن خود کو کہنا چاہیے۔ تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ یہاں پر آپ نے قرآن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت کا انکار کر دیا، تو ایک لمحے کے لیے اس روایت کے دائرے میں تو آپ بھی قرآنسٹ ہوئے۔ ایک گالتے آ جاؤ نا، ایک بات پر آ جائیں، ایک پیج پر آ جائیں، بات کر لیتے ہیں، کسی دن بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تبصرے تو درست نہیں ہے نا کہ طلحہ علوی صاحب نے بخاری کی روایتوں کا انکار کر دیا، فلاں روایتوں کا انکار کر دیا۔ بے شک مفتی صاحب نے یہ نہ کہا ہو، لیکن میں جرنل بات کر رہا ہوں، جو سن رہا ہے وہ بھی سن لے کہ کسی روایت کے انکار کرنے سے وہ سنی نہیں رہا، تو سارے محدثین مر فارغ ہوگا نا۔ وہ تو ایک دوسرے کی حدیثوں کو نہیں مانتے، امام مسلم امام بخاری کی شرطوں کو نہیں مانتے۔ علامہ دار قطنی نے بہت سی روایتوں کو اپنی علل کے اندر ضعیف کہا ہے، امام ترمذی نے اپنی
इलल के अंदर बहुत सी रिवायतों पर हुक्म लगाई, इमाम अहमद ने हुक्म लगाए हैं जी, वो सुन्नी नहीं है, वो उन्होंने अपनी किताबें बदल दी हैं, किताबों से सरफ नजर कर लिया है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने वहां पर कुरान की आयत का भी हवाला दे, सूरतुल आराफ का, कि इस रिवायत के अंदर यह कहा जा रहा है कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं हलाल को हराम नहीं करता, हराम को हलाल नहीं करता। सिर्फ नबी उम्मी का जो वस्फ बयान किया गया है वो ये है कि आप हलाल पाकीज़ा चीजों को आप हलाल करते हैं और खबीस चीजों को आप हराम करते हैं। तो हलाल करने वाले भी हैं आप और हराम करने वाले भी। रिवायत की क्या कहती है? मैं हलाल और हराम नहीं कर सकता। कुरान ये कहता है कि पैगंबर आप हलाल और हराम करते हैं, और रिवायत ये कहती है कि मैं हलाल और हराम नहीं करता। तो किसको? अब मुफ्ती साहब ने यहां पर जो तबसरा किया है कि कुरान की आयत में क्या कहा जा रहा है कि मैं तैयबात को हलाल करता हूं, खबाइस को हराम करता हूं, लेकिन रिवायत क्या कह रही है कि मैं हलाल और हराम नहीं करता। क्यों गलत बयानी करते हैं? आयत में बात ही कुछ और हो रही है, वहां पर तो बिल्कुल ठीक बात हो रही है। आका अलैहिस्सलाम रिवायत की रूह से और आयत बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि मैं हलाल और हराम के मसले में इख्तियार नहीं रखता कि मैं हराम को हलाल कर दूं और हराम को हलाल कर दूं। कोई ऑपोजिट मामला नहीं है, हलाल हलाल है, हराम हराम है। और आयत में क्या बयान हो रहा है कि तैयबात हलाल हैं, खबाइस हराम हैं। अगर तो यह कहा जाए ना कि मैं खबाइस को हलाल करता हूं और तैयबात को हराम करता हूं, अब इख्तियार मुस्तफा साबित हो जाएगा, जो आप इतना प्रेशराइज कर रहे थे बरेलवियों को। आपने आयत का फहम भी गलत बयान किया कि रिवायत कह रही है मैं हलालो हराम नहीं करता, कुरान कह रहा है हलालो हराम करता हूं। कौन सा हलालो हराम? कुरान तो इतनी तंबीह करता है कि खबरदार मेरी निस्बत से गलत बात नकल कर दी तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आयतें शायद आपकी नजर में नहीं है। खुदा तो पहरे लगा देता है कि कुरान के नजूल के वक्त कोई डंडी ना मार सके, कोई शैतान उसमें आमेजश ना कर सके। आका अलैहिस्सलाम पूरी हिफाजत में होते हैं, तो वो ये क्यों करेंगे? तो आपने हवाला भी दिया तो फहम गलत बयान कर दिया आयत का, और रिवायत आपने कुरान की रूह से उड़ा दी। असल कुरानिस्ट मुर्तुसी हुए ना, हम जो हैं सो हैं, लेकिन आप खुद को अहले सुन्नत भी कहें, असाहुल किताबादा किताबिल्लाह का दावा करके बुखारी की रिवायतों पर जरा भी करें, और फिर हम सुन्नी नहीं हैं। सुभान अल्लाह। और जहां तक बात है रिवायात को कुरान पर पेश करने की या हस्बुना किताब अल्लाह कहने की, तो इमाम बाकर क्या फरमाते हैं कि हमारी रिवायात कुरान पे पेश करो। अगर कुरान तायीद करे तो मान लो, कुरान तायीद ना करे तो दीवार पे मार दो। तो उसूल तो आपने फिर शियों का बयान कर दिया ना, और अमलन भी आप वही काम कर रहे हैं। आप कोई सुन्नी मुहद्दिस दिखाए ना जिसने अमलन ये काम किया हो। आप तो बार बार अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा कह रहे हैं, नुमाइंदा कह रहे हैं, नुमाइंदा कह, और खुद कह रहे हैं। दूसरों तो कभी आपको नुमाइंदा माना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे भाई हैं। मैं तो खुश होता हूं कि आप आज़ादाना तहकीक करते हैं, तो आज़ादाना तहकीक करें ना, दूसरों को भी करने दें। किसी की तहकीक से इख्तलाफ राय आपका हक है, मेरा भी हक है। ये फतवेबाजी क्या चीज होती है कि नहीं तुसी सुन्नी नहीं तो असी सुन्नी है। तो खुदारा अपनी बातों पे जरा गौर करें। और आखिर में फिर कहता हूं, आज के बाद जोहरी से कोई रिवायत नहीं लेनी, क्योंकि जोहरी फदक वाली रिवायतों में भी है, किरतास वाली रिवायतों में भी है। मौला अली पर जो सब किया है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने, उसमें भी जोहरी है, यहां वो सच्चा हो जाता है। और मौला अली की शादी वाली बात नकल करे तो वो झूठा हो जाता है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है आपका? किस मुहद्दिस ने कहा है कि जोहरी झूठ बोलता है? किस मुहद्दिस ने कहा है कि बुखारी की रिवायतों पर जरा करो? खुद आप मानते हैं कि बुखारी के रावियों पे जरा नहीं है, और फिर जरा भी कर देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर के फैसले करे। चंद एक चीजें मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा कि मैं गोश गुजार कर दूं। इंजीनियर साहब पर तो फतवे आप खुल के लगाते हैं, मौलाना इसाक पर भी आपने लगा दिया। आप अपना मनहज भी वाज़े कर दें कि एक सुन्नी होने की हैसियत से क्या बुखारी मुस्लिम की रिवायतों पर जरा हो सकती है? वमा अलैना इल्लल बलाग।